تو بھائی بنا کے کام کرنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں. یہ تبلیغ و دعوت معاشرت کے راستے سے آئی ہے. اس راستے سے معاشرت، کسی بھی علاقے میں جاؤ، آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کے بھائی ہوں. جی ہاں، اس راستے سے. اس لیے یہ معاشرت کے راستے سے جانا آسان ہے. یہ راستے سے جانا آسان ہے. ہوا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. بہت سے نبی ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہ کسی نے ان کی بات مانی نہیں ساری عمر. ایسا ہے نہیں کہ بعد نبی ایسا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا قیامت میں. بعد نبی ایسا ہوں گے مطلب مختصر جماعت ہوگی 8-9 آدمی. تو کتنے ماننے والے ہوئے، کافی ماننے والے نہیں ہوئے، تو اس سے کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کام کیا تو اس طرح امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دی ہے تاکہ یہ علم حرکت میں آئے، یہ ایمان حرکت میں آئے امت کی حرکت کی وجہ سے. اس لیے علماء کرام سے اس راستے میں تعاون چاہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تعاون. کہ آپ حضرات اس راستے میں معاون بنے. آپ تو خدمتوں میں ہیں ہی، کیونکہ اہل علم خدمتوں میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے ان کی ذمہ خدمتیں ہیں. تو جس طرح وہ خدمتیں ہیں، اس خدمت میں بھی معاون بنے. جو علماء اوپر کے طبقے تھے ان سے تائید لی جاتی تھی، جو اس کے نیچے کے درجے ہیں ان سے تعاون لیا جاتا. یہ طریقہ ہے. جب کام شروع ہوا تو مولانا اللہ صاحب، مولانا احمد اللہ غوری، مولانا مدنی، مفتی کے فاضل اللہ صاحب ان کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ تائید کے لیے کہ ہمارا کام کیسا ہے، آپ کی کیا نظر ہے اس کے بارے میں. تو انہوں نے تائید کر دی کہ کوئی حالت نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے. اب جب تائید تو وہاں سے ہو گئی اور تعاون یہاں سے ہو گیا اہل خدمت سے. یہ اہل خدمت ہے، خدمتوں میں ہی ہے. تو ایک خدمت اور صحیح، ایک خدمت اور صحیح. وہ خدمت نقل و حرکت والی ہے. یہ خدمت بیٹھ کر کے سمجھانے والی ہے، بیٹھ کر کے درس دیں گے. جتنے کام ہیں یہ صرف طریقہ کار کہلاتے ہیں. درس ہو، مسجد کی محنت ہو، خانقاہ کی محنت ہو، یہ سب طریقہ کار ہے. اور طریقہ کار متعدد ہو سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کھیتی کے طریقے، لوگ جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں. اب جانور نکال دے، لوگ ٹریکٹر لگا مشینوں سے کھیتی کرتے ہیں. طریقہ کار متعدد ہوتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. تو ایسے آج بھی ہے کہ متعدد طریقے سے کام کرے. مدارس کہ وہ بھی تبلیغ ہے، مسجد وہ بھی تبلیغ ہے، خانقاہ کہ وہ بھی تبلیغ. سب طریقہ. اور ان سب کی غایت کیا ہے؟ ان سب کی غایت یہ ہے کہ صحیح چیز لے کر کے نبی کا اتباع کرو. آخر بات اتباع میں پہنچے گی. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ نبی کا اتباع کرو، اور نبی وحی کا اتباع کرے گا. آخر بات اتباع رہ جائے گی. کسی طبقے کا بھی ہو، خانقاہ سے ہو، مدرسے ہو، مسجد، نبی کا اتباع کرو. نبی کے اتباع کے لیے علم لو یا اس کو سمجھو اور نبی کا اتباع. اور رسول سے کہا جائے گا کہ وحی کا اتباع کرو. تو ہمارے مذہب میں اتباع اصل ہے. اتباع اصل ہے. جو اتباع نہیں کرے گا وہ قیامت میں پچھتائے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ یہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا اور میں ان کے اتباع کرتا. تو جو اتباع نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا. اس لیے ہمارا راستہ اتباع کا ہے. اتباع میں یہ ساری چیزیں نقل و حرکت بھی ہے. اس لیے آپ حضرات سے اس مسئلے میں معاملت مانگی جاتی ہے کہ آپ اس مسئلے میں معاون بنے. کام تو آپ کر ہی رہے ہیں، خدمتوں میں ہیں، آپ کے خدمتوں کے نفع ہو رہے ہیں، دنیا میں نفع جا رہا. یہ بھی ایک خدمت ہے. اس لیے علماء کرام سے ہمارے بزرگ جو ہیں ایک سال اس کام کے لیے مانگتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے، ایک طریقہ کار ہے. جیسے مختلف فنون کے مختلف مدتیں ہوتے ہیں، 4 سال کا کورس ہے، 2 سال کا کورس ہے. ہاں فنون کے لیے. تو فنون کے لیے ایک طریقہ، ایسی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ 2 سال کیوں ہے، 4 سال کیوں ہے. ہاں اسی کوئی دلیل نہیں ہوتی. بس ہمارا تجربہ ہے کہ اتنے سال میں اس میں لیاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ 4 سال کا کورس ہے. تو ایسے یہاں بھی ہے کہ بھائی 1 سال اس میں لگاؤ، اپنی بصیرت سے تم اس کو سمجھو گے کیا ہے یہ. جی ہاں.
اپنی بصیرت سے، اپنے یقین سے، اپنے عمل سے یہ کام تمہارے پر کھلے گا، اور کھلتا ہے ہر آدمی پر اس کی صلاحیت کے مطابق. جب وہ اصولوں سے کام کرے گا یہ کھلے گا، دین کھلتا ہے. جسے سورج چڑھتا ہے نا اوپر، سورج اٹھتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، تمازت آتی ہے، اور اتنی تیزی آتی ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی صلاحیت کے بقدر اپنا دین کھولتے. جی ہاں، جسے صحابہ میں تو ان کا دین کھولا ہے. اب حضرت عمر کی باتیں دیکھو، حضرت ابو بکر کی باتیں دیکھو، ان کے ارشادات دیکھو، حیات الصحابہ میں یہ کیا ہے؟ ان کا دین کھلا ہے، ان کا دین کھلا ہے. اس لیے ان کے ارشادات ضبط کیے لوگوں نے کہ وہ دین کو کھول کے سمجھا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں جو جو محنت کریں گے یہ اپنے اوپر کھلے گی. اور ایک تو ہے استحسان کا درجہ کہ بہت اچھا کام ہے، بہت وہ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر کے کہ نا استحسان کافی نہیں ہے. استحسان کہ بہت اچھا کام ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا حق سمجھنا ہے کہ ہمارے پر اس کا کیا حق ہے. کیونکہ علماء کا وجود یہ حق کی دلیل ہے. علماء کا وجود یہ حق کی دلیل ہے. اللہ نے مشرکین کے سامنے یہ بات کہی کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ میرے نبی کے صحیح ہونے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے؟ تم تو جاہل ہو، تمہیں خبر نہیں ہے. بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو تو بنی اسرائیل کے علماء کہیں کہ یہ نبی ہے. ایک تو وہ ضدی وہ چھپاتے تھے، وہ جانتے کہ ہے تو یہ نبی، لیکن جو اہل حق تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، اسی کا وعدہ کیا جائے. تو علماء کا یہ جاننا اور علماء کا یہ بتانا کہ یہ نبی ہے، یہ دلیل نبوت. تو ایسے ہی یہاں بھی کہ علماء جب اس کام میں عملاً تائید کریں گے تو اس کے صحیح ہونے کی یہ بھی ایک دلیل بنے گی. سمجھ آئی نا بات؟ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہماری درخواست آپ حضرات سے ہوتی کہ اس کام میں جس طرح اور خدمتوں میں آپ کی صلاحیتیں لگتی ہیں اس میں بھی لگے. اس لیے ایک ایک سال ہمارے بڑوں نے کہا کہ علماء کرام سے ایک ایک سال مانگو تاکہ وہ اندرون ملک میں ایک ایک سال لگائیں اور اس کام کی بصیرت پیدا کریں. پھر چونکہ نبی ہمارا عالمی ہے اور دین بھی ہمارا عالمی ہے تو ہماری نیتیں اور ہمارے عمل بھی عالمی ہوں گے. جی ہاں، کہ پھر اپنے عمل سے ہم بھی اپنے آپ کو عالمی بنائیں گے کہ عالم میں جو بھی تقاضے آئیں گے اپنی طاقت کے مطابق اس کو پورا کریں گے. اس کی صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے آپ سے عرض ہے کہ ایک ایک سال کے لیے فرمائیں، ایک ایک سال کی بات اندرون ملک میں، اور آج کے آج جانا نہیں ہے بلکہ ترتیب بنا کر کے جانا تاکہ کام تکمیل کو پہنچے. ترتیب نہیں ہوگی تو تشویش ہوگی. ہمت کریں ماشاءاللہ، ہمت کر کے بتاؤ، پھر ترتیب بنتی رہے گی ایک ایک سال کے لیے. ذرا ہمت کر کے اور بھی ساتھی کھڑے ہیں جیسے حضرت نے اس امت میں بہت صلاحیت ہے، حدیثوں میں اس امت میں بہت صلاحیت ہے. لیکن وہ صلاحیت یا تو اپنے ماحول کے نیچے دبی ہوئی ہے یا خواہشات میں دبی ہوئی ہے. یہ دو ہی ہے. صلاحیتوں کو بروئے کار نہ آنے کی یہ وجہ تو اپنے خواہشات میں پڑے ہیں، یا یہ کہ ماحول میں دبے ہوئے ہیں. دعوت میں ہے کہ ماحول سے بھی نکلو، خواہشات میں سے نکلو. خروج کہ خروج عن شہوات ہے. ہدایت صاحب ایک باب ہے کہ خواہشوں میں سے نکلنا. ہر آدمی کو اپنے بال بچوں کو جانے کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن کوئی کام ہوتا ہے دنیا کا تو نکل جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہم بھی نکلے. تو اصل خروج عن شہوات ہے، ماحول میں سے نکلنا، تو پھر ترقی ہوگی.